ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بتا دیجیے، وہابی گھر کا شادی ہے، اس کا کھانا وہابی جمع کیا ہے، اس کا گھر کا شادی کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ماشاء اللہ، ایک سوال پوچھے ہیں ہمارے بھائی نے، بہت بہترین سوال پوچھے ہیں۔ یہی سوال آج سے 8 سال پہلے میں نے اتراکھنڈ میں ایک جگہ امامت کرنے گیا تھا۔ امامت کرنے گیا تو مجھے پتا چلے کہ یہاں کے جو قصائی ہے، قصائی سب 24 نمبر ہو گئے، وہابی ہیں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد مجھے کوئی بھی گھر میں اگر دعوت دیں، گوشت نہ پکائے۔ جمعہ میں اعلان کیا میں نے، وہابی کے ذبیحہ، اعلیٰ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے وہابی کا ذبیحہ مثل مردار ہے۔ کیا ہے؟ مردار، مرا ہوا جانور۔ ماشاء اللہ کھٹک البہار پورا 100% ٹناٹن TTS سنی ہے۔ ہم کو گوشت کا مسئلہ الحمدللہ یہاں پر بھی مترا پور میں بھی ماشاء اللہ 100% ٹناٹن سنی ہے، ہم کو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن وہاں سب وہابی کے ذبیحہ لوگ کھاتے تھے۔ تو میں نے جمعہ میں جب بیان کیا، میں نے کہا آج سے 8 سال 9 سال پہلے، پھر میں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی گھر میں اگر گوشت پکائے گا مجھے ہرگز دعوت نہیں کرے گا، اور وہابی کا ذبیحہ مردار ہے، ناپاک ہے۔ تو نماز کے بعد بہت ہنگامہ ہو گیا، جو لوگ کھاتے تھے ان کو گوشت بند ہو جا رہا ہے۔ میں بولے بند ہو جا رہا ہے، ہونے دو، گوشت کھانا کوئی فرض ہے؟ ہم اپنے مسائل پر قائم رہیں گے، اپنے مسلک پر ہم قائم رہیں گے۔ تھوڑی گوشت کی قربانی دے دو نا، گوشت دوسرا چیز کھاؤ، مچھلی کھاؤ، مرغا کھاؤ، خود ذبح کرو، یا دوسرے شہر سے جاؤ، ایک 10-20 کلومیٹر دور دوسرے شہر سے لے کے آؤ۔ تھوڑی تکلیف ہم دین کے لیے آسانی تلاش کرتے ہیں۔ دین پر عمل کرنا، ایمان بچانا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان بچانا ایسا مشکل ہوگا کہ ہاتھ میں انگار رکھنا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ اتنا مشکل تو ابھی آئے نہیں، تھوڑا سا مشکل آپ نہیں اٹھا پا رہے ہو۔ وہابی کو دعوت کرنا، وہابی کے گھر کھانا اور وہابی کو اپنے کھانے پہ بلانا، یہ اللہ والوں کی غداری ہے، غوث پاک کی غداری ہے، غوث پاک کے شان میں غداری ہے۔ کیونکہ غوث پاک تو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ بنیاد الطالبین کتاب اٹھا کر دیکھ لو، کتاب میں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، بد عقیدہ۔ آج میں بیان کر رہا تھا، بات اور ذرا لمبی ہو جائے، آج بہت ضروری مسئلہ بتائے، اس کو میں پورا مکمل کرتا ہوں۔ میں سب بات بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آج اس گاؤں میں جب بھی میں آؤں، سارے حضرات گزارش ہیں، پرسوں بھی صرف 8-10 لوگ بیٹھے تھے، ماشاءاللہ آج بہت زیادہ بڑا مجمع ہے، سبھی لوگ سن رہے ہیں۔ پرسوں اگر آپ لوگ بیٹھتے تو بہت اچھا بیان ہوا تھا، اور ساری باتیں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، سن لیجئے گا۔ پرسوں کا جو پروگرام ہے شان غوث اعظم، وہ سن لیجئے گا۔ تو میں یہ بتا رہا، کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں سرکار غوث پاک کو۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوا، ایک حدیث سن لو۔ یہ حدیث بھی آج حدیث کرتے یہ لوگ مسجد میں حدیث کی کتاب رکھے ہیں، ان کی مسجد میں جائیے گا، مسجد میں حدیث کی کتاب رکھے ہیں، منتخب احادیث، منتخب احادیث دیکھے ہیں کبھی آپ نے؟ سنے ہیں؟ کتاب کا نام ہے منتخب احادیث، یہاں پہ سب کو معلوم ہے، حضرت کو معلوم ہے۔ منتخب مطلب چنی ہوئی حدیثیں، یعنی جو ان کو اچھا لگا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی حدیث میں سارے حدیثیں چن کے ان کے فیور کا سب حدیثیں وہاں جمع کر کے صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ حدیث ماننا تو ساری حدیثیں مانو۔ اب بخاری شریف کی حدیث، میں 2 حدیثیں میں پیش کروں گا آج، بخاری شریف کی اور ابو داؤد شریف کی حدیث، اور ان کی سارا نقشہ اس حدیث میں مل جائے گا۔ بخاری شریف میں 3 جلد کتاب الفتن، بخاری شریف جلد نمبر 3 کتاب الفتن، فتنہ کا بیان، فتنہ کے بارے میں۔
اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ بہت غور سے اس حدیث کو یاد رکھیے گا، زندگی بھر کام آئے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ملک شام سے کچھ لوگ آئے. آپ نقشہ بھی دنیا کا نقشہ، نیشنل انٹرنیشنل جو نقشہ ہے، میپ ہے، اس میپ کو بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. جس کو گوگل آتا ہے گوگل میپ نکال کے دیکھ لیجئے گا. ایک سعودی عرب کا جو جگہ ہے 2 حصہ میں بٹے ہوئے تھے حضور کے زمانے میں. آج جو سعودی عرب ہے 2 حصہ میں بٹے ہوئے تھے. جو پورب کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا تھا نجد، اور جو پچھم کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا تھا حجاز. جو مکہ اور مدینہ ہے دیش کا نام کیا تھا پہلے؟ حجاز. حجاز مقدس ہم کہتے تھے. ایک ہے نجد، ایک ہے حجاز. یہ سعودی عرب، آج جو سعودی عرب ہے 2 دیش اکٹھا کر کے انگریز نے قبضہ کر کے اس کو سعودی عرب نام دیا ہے. سعود کون ہے؟ یہ وہابیوں کا باپ، ڈاکو تھا. ڈاکو حاجیوں کو لوٹتا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ سعود. سعود نام کا ڈاکو تھا، حاجیوں کو لوٹتا تھا. اس ڈاکو کو انگریز نے ہتھیار دے کر اس کی لشکر بنا دیا، دیش پر قبضہ کرا کے یہ وہابی کو انگریز نے پیدا کر کے چھوڑا. اس کا سرگنا کون ہے؟ سعود. نبی کے وطن کو ڈاکو کے نام سے رکھا گیا ہے. نبی کے زمانے میں کیا نام تھا؟ حجاز. ہماری مجبوری اور کیا، ہم سارے مال دولت کیا ہے، ہم اب عیش و آرام میں خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں. ہم اپنے طاقت جمائے، طاقت پیدا کرے، علم حاصل کرے، اپنے کو بچوں کو قابل بنائے. ہم دین بچانے کے لیے، ان شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی طاقت اکٹھا کریں. ہمارے نبی کے نام کا جو دیش تھا اس دیش کا نام بھی ایک ڈاکو کے نام سے آج رکھا گیا ہے. کب رکھے؟ 1922 میں. کب ہوا؟ 1922، 1923، 1924. یہ 3 سال حج نہیں ہوا. 2 لاکھ حاجیوں کو اور علماء کو قتل کیا گیا. اور ہمارے امام جو مکہ کا امام تھے، مدینہ کے امام تھے، ان کو منبر پہ ذبح کیا گیا. منبر پہ، مدینہ کے مسجد کے منبر پہ. آج کہتے ہیں مسجد میں، ہماری مسجد میں کوئی بھی آ جائے، مسجد کے اندر اللہ کا گھر ہے، سختی نہیں کرنا چاہیے. ارے ہم تو سختی کرتے ہیں اتنا، لیکن انہوں نے ہمارے امام کو منبر پہ ذبح کیا ہے. یہ سارے کتابوں میں ریکارڈڈ ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. 3 سال حج نہیں ہوا. 2 لاکھ عالموں کو، حاجیوں کو، سنی عالموں کو قتل کرنے کے بعد 1924 میں 24 والوں کا قبضہ ہوا. یہ 24 فرقہ قبضہ کب ہوا؟ 1924 میں. 97 سال ہو رہا ہے. تو یہ ڈاکو حجاز پر قبضہ کیا. وہ تھا نجدی، نجد کا رہنے والا تھا. وہ جگہ کا نام کیا تھا؟ نجد. اس لیے ہم ان کو نجدی کہتے ہیں. تو حجاز پر قبضہ کر کے دونوں دیش کا نام دیا ہے سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ کے اوپر ہے ملک شام، اور سعودی عربیہ کے نیچے ہیں جو سمندر کی طرف ہیں، دکن کی طرف ہیں. دکن کی طرف کیا ہے؟ یمن. یہ حدیث میں تینوں دیش کا ذکر ہے، اس لیے میں تینوں دیش کا پہلے نقشہ بتا رہا ہوں. ایک ہے حجاز، ایک ہے نجد، ایک ہے ملک شام، اور ایک ہے یمن. یہ چاروں دیش کہاں ہیں نقشے میں؟ پورب میں نجد ہیں، اور پشچم میں حجاز ہے، اتر میں شام ہے، ملک شام ہے، اور دکن میں یمن ہے. اللہ کے نبی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. اب نقشہ سمجھ میں آیا؟ اور سرکار کے مجمع کا نقشہ سنو. سرکار بیٹھے ہوئے تھے، یمن کے لوگ آئے
آ کر فرمایا یا رسول اللہ ہم یمن سے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم بارک فی شامنا، آئے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ملک شام میں برکت عطا فرما۔ پورے دیش کے لیے دعا کر لیے۔ آنے والے بھی کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے اپنے لیے مانگا اور اللہ کے نبی نے پورا ملک شام کے لیے دعا فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یمن والے آ کر فرمایا یا رسول اللہ ہم یمن سے آئے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں، یمن والوں کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو دونوں کے لیے دعا ہو گئی۔ کہاں کہاں کے لیے؟ آپ ذرا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو، آپ بولتے جائیے۔ کہاں کہاں کے لیے دعا کیے ہیں؟ یمن کے لیے اور شام کے لیے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بول رہا ہوں، حدیث، بخاری شریف کی حدیث۔ وہاں پر نجد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈاکو جو تھا سعود، اس کے گاؤں کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو پیدا ہوا 1300 سال کے بعد، اس کے گاؤں کے لوگوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں تھی، وہ بھی 1300 سال پہلے۔ وہ نجد کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے یمن والوں کو بھی دعا کیے ہیں، شام والوں کے لیے بھی دعا کیے ہیں، ہم نجد سے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی اب نجد والے دعا مانگ رہے ہیں تو حضور نے ہاتھ اٹھایا تو نجد والے سوچ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں بھی برکت عطا فرما۔ پہلے تو انہوں نے آنے کے بعد ایک بار دعا ہو گئی، اب یہ دوسری بار دونوں کو اکٹھا دعا فرمائے، لیکن جو نجد والے مانگنے کے بعد بھی نجد والوں کے لیے زبان سے دعا نہیں نکلی۔ نجد والے سوچا رہے ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی ہماری طرف دھیان نہ دیا ہو، نبی ہو بے خبر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کائنات کے ہر ذرہ ذرہ ہمارے آقا جانتے ہیں، ہر ذرہ ذرہ کی خبر ہے، نجد والوں سے بے خبر کیسا ہو سکتے ہیں؟ تو نجد والے نے دوبارہ مانگا۔ آپ دیکھو کتنی بری جگہ ہے، کتنا خطرناک جگہ ہے، ان کی جو پیدائش کی جگہ ہے وہ بھی کتنا منحوس ہے۔ تو نجد والوں نے دوبارہ کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی تیسری بار دعا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار الگ الگ دعا کیے، کہاں کہاں کے لیے دعا کرے؟ شام کے لیے اور یمن کے لیے۔ دوبارہ پھر دعا فرمائے، کہاں کے لیے؟ شام کے لیے اور یمن کے لیے۔ ایک اچھی بات آپ دیکھ لو، پہچان لو۔ آج کہہ رہے کہ ہم کو کیا پتا، سبھی قرآن بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ لو جہاں جہاں اللہ کے نبی نے دعا کی ہے وہاں آج پورے سنی ہیں۔ آج بھی ملک شام میں وہ لوگ آج بھی ہماری طرح ملک شام میں 11ویں شریف مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نعت کی محفلیں سجاتے ہیں، یمن میں بھی۔ لیکن وہ بنجر نجد والا وہاں آج امریکہ کے غلام ہے وہ۔ تو تیسری بار اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ 3 بار دعا کیے، پھر نجد والے بھی چھوڑ نہیں رہے۔ یہ بے حیا بے شرم لوگ نا، کتنے دھتکار دینے کے بعد بھی قدموں میں آتا ہے واپس۔
یہ ان کی عادت ہے، ان کے باپ کی عادت تھی ویسے ہی. تو نجد والے بھی تیسری بار یا رسول اللہ ہمارے لیے تو دعا کر نہیں رہے ہیں، آپ صرف بار بار ان کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. چوتھی بار اللہ کے نبی سے رہا نہ گیا، ظاہر فرما دیا اور فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها منہ یطلع قرن الشیطان. یہ الفاظ حدیث میں فرمایا اس جگہ کے لیے میں دعا نہیں کر سکتا جہاں فتنے کا گڑھ ہے، وہاں زلزلے ہوں گے اور وہاں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی. سینگ جو ہے جانور کے دو ہوتے ہیں، جتنے بھی 12 سینگا جانور ہے اس کے بھی جڑ دو ہی ہوتا ہے، اوپر جا کے 12 ہو جاتا ہے، جڑ ہے نا دو ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا شیطان کی سینگ نکلے گی، تو وہ سینگ نکل کر وہ سینگ بھی شیطان کی دو ہو گئے، ایک ہو گیا مقلد وہابی اور ایک ہو گیا غیر مقلد وہابی، جس کو اہل حدیث کہتے ہیں. پوری مسجد قبضہ کرنے کے لیے گیٹ آف انڈیا کی طرح چوڑے چوڑے کھڑے ہوتے مسجد میں، کبھی دیکھے ہوں گے. اور ذاکر نائک یہ ان کا گرو گھنٹال ذاکر نائک ہے شیطان. اتنے چوڑے کھڑے ہوں گے پیر پھیلا کے، جیسا ہم 10 لوگ جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی مسجد میں 3 لوگ پورے ایک دم چوڑے ہو کے کھڑے ہوں گے. ان کی نماز کا اسٹائل دیکھ لیجئے گا، اور نماز میں بار بار مکھیاں نکالیں گے. تو یہ ہے ان کے بدماشی. یہ ایک فرقہ، یہ شیطان کے سینگ وہاں سے پیدا ہوا، وہاں سے وہ شیطان کے سینگ نکل کر وہ سینگ جو ہے جانور کی سینگ کی طرح 2 سینگ ہو گیا. دونوں کا عقیدہ سیم ہے، صرف یہ سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں دیوبندی. لیکن ان کا جو بڑا گرو گھنٹال جو نجد سے جو شیطان پیدا ہوا تھا وہ بھی اہل حدیث تھا، غیر مقلد تھا، اور وہ ایسا ہی چوڑے ہو کے اور ایسے ہی ہاتھ ہلا ہلا کے ایسا ہاتھ کر کے نماز پڑھتا تھا. یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے پورے اتنا بڑا راز کی بات، اتنی بڑی راز کی بات اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ بہت غور سے سن رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا خبردار، ایاکم و ایاہم، ایاکم و ایاہم. حدیث میں اللہ کے نبی فرمائے ان سے بچو اور ان کو اپنے سے دور رکھو. ایاکم تم ان سے بچو، و ایاہم ان کو اپنے سے دور رکھو، ان سے تم دور رہو. ایدلونکم ولا یفتنونکم، تم کو گمراہ نہ کر دے، تم کو بہکا نہ دے. اس لیے پہلے تو آپ سمجھتے ہو میں بہت کٹر سنی، میں کیسا بہک سکتا ہوں، لیکن ان کی میٹھی میٹھی بات میں بعد میں بہک جاتے ہو. اس لیے آقا کو ہماری ایمان کی بہت زیادہ فکر تھی. آقا نے صحابہ کو بتایا، صحابہ تو بہکنے والے نہیں تھے، صحابہ کو بتانے سے ہم تک بات پہنچی. اگر اس دن یہ واقعہ مدینہ میں نہیں ہوتا تو آج ہم یہاں بیان کرنے والے نہیں ہوتے. تو بات صحابہ کو فرما رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹ کون ہے؟ ہم ہیں، ہم کو بتایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم واذا مرضوا فلا تعدوهم واذا ماتوا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معهم ولا تؤاکلوهم ولا تشاربوهم ولا تناکحوهم ولا تجالسوا معهم. آقا فرماتے ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا مت کرو، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو، ان کو سلام مت کرو، وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت مت کرو، وہ مر گئے تو ان کی جنازے کی نماز مت پڑھو. آج بخاری شریف کی حدیث سنی. اور ایک حدیث بول کے بات ختم کرتا ہوں. یہ بات آج یہی ٹاپک ختم ہو جائے گی، اگلا سوال انشاءاللہ اگلی بار دیا جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال بانٹ رہے تھے.
गनीमत का माल, गनीमत का माल किसे कहते हैं जानते हैं? जो जंग के मैदान कारजार जब होता है, दुश्मनों के साथ पंगा लिया जाता है, जब दुश्मन हारते हैं तो दुश्मन माल छोड़कर जान बचाकर भाग जाते हैं, दुश्मन भाग जाता है। जो दुश्मन माल दौलत सब छोड़ के चला गया, हथियार हुए, सवारी हुए, खाने पीने का हुए, पहनने का जेवरात, और जो दुश्मन कत्ल होके गिरा हुआ है उसके भी सामान, उसके भी हथियार और उसके जो भी गहने जेवर, क्योंकि मर्द लोग भी काफ़ी जेवर पहनते हैं, तो जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात मैदान में जो जीतने वाला होता है उसका होता है। आज भी वही रूल्स है, हर देश में यही रूल्स हैं। मैदान में जीतने वाले का, सारा मैदान किसका होता है? जीतने वाले का होता है। तो जीतने वाले का जो पूरा मैदान में जो माल है सब इकट्ठा जमा होता था। गौर से जरा सुने, मोबाइल बंद करो, बंद करो, बच्चे भी सुनना चाहिए। इंशाअल्लाह आज नहीं समझेंगे तो बाद में समझेंगे, लेकिन सुनना सबको जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को भी समझ में आ रहा है माशाअल्लाह। तो मैदान में जो जीतता है सारा मैदान उसका होता है। तो सहाबा इकराम की आदत थी जो भी माल मिलते अल्लाह के रसूल के पास पेश कर देते। माल की मोहब्बत सहाबा को नहीं थी, और अल्लाह ताला भी उनको तरबियत फरमाया। कुरान में क्या फरमाया? यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वलिर्रसूल। अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी, आपको अगर माल गनीमत के बारे में पूछते हैं सहाबा, तो आप कह देना कुलिल अनफालु लिल्लाहि वलिर्रसूल, माल गनीमत अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। माल गनीमत किसका है? अल्लाह ने इसलिए कहा ताकि कोई लालच में लड़ाई मैदान में आए तो दीन के खातिर आए, माल के खातिर ना आए। समझ में आ रही बात? अब गौर से सुने, माल के लिए ना आए, मैदान में आए तो सिर्फ दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए आए। हम तलवार से तो ये नहीं बता रहे, एक बात ये बता रहे, हिफाजत के लिए बता रहे हैं। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, लेकिन तलवार से हम इस्लाम बचाए। हम कभी किसी गैर मुस्लिम काफिरों पर हमने खुद से अटैक नहीं किए, जब उनका अटैक हमारे ऊपर हुआ तो हमने बचाया। हमारे मुजाहिदीन ने इस्लाम को बचाया। तो जो मैदान में आए सिर्फ इस्लाम बचाने के लिए आए, इस्लाम की हिफाजत के लिए आए, अल्लाह को राजी करने के लिए आए, माल के लिए ना आए। इसलिए अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला का फरमान सुना दिया कि माल गनीमत किसका है? अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। तो रसूल मालिक होए कि नहीं? अब इनकी किताब में ये भी बात लिखा हुआ है, नबी किसी चीज का मालिक नहीं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? नबी भी मालिक है। तो अल्लाह की बात मानोगे या मुल्ला की बात मानोगे? अल्लाह की बात। तो अल्लाह फरमाता है कि माले गनीमत अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। अब रसूल तो माल रखते नहीं, तो रसूल जब मालिक बने हैं, रसूल अपने हिसाब से बांटेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जितना मर्जी उतना देते थे, कुछ भी बचाकर नहीं रखते थे, सब कुछ दे देते थे, लेकिन अपने हिसाब से देते थे। कोई अपनी एहसान नहीं जता सकता कि मुझे क्यों नहीं दिया, मैं ज्यादा लड़ा हूं मैदान में, किसी को बोलने का हक नहीं था। और सहाबा समझते भी नहीं थे। सहाबा कब कोई सहाबी अपने हकदार समझते ही नहीं थे, क्योंकि सबको कुरान पर ईमान था। कुरान ने क्या कहा? माल गनीमत किसका है? अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिम को ज्यादा देते थे। अभी अभी मुसलमान हुए उनको ज्यादा देते थे, या फिर किसी के बाल बच्चे ज्यादा हैं, घर का खर्चा ज्यादा है, उनको ज्यादा देते थे। यानी नबी सबको बराबर नहीं दे रहे थे, अपने हिसाब से दे रहे थे। हुनैन के जंग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने माल गनीमत हासिल हुआ मुसलमानों को, एक एक आदमी को 4-4 हजार बकरियां दिए गए। माल के बकरी के, यानी जो कुफ्फार मैदान में आए थे
مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. 30,000 تھے کفار اور مسلمان تقریباً 8 یا 9,000 تھے. بعض روایت میں 15,000 کے قریب ہے اور ان کی تعداد کہیں 30,000 لکھے ہوئے ہیں, کہیں 70-80,000 کے قریب تک بھی. یعنی پورے عرب کے کفار ایک جٹ ہو کے, یعنی فائنل وار کرنا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو اس وار کے اندر, اس لڑائی میں الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے شاندار جیت عطا فرمائی. جو جتنے بہادری سے آئے تھے اتنے بہادری سے سب کچھ چھوڑ کے بھاگا اور بہت سے لوگ قید ہوئے اور تقریباً اتنا مال غنیمت ملا کہ کسی کو 4-4 ہزار بکریاں, کسی کو 100 اونٹ, 50 اونٹ. اب ایک اونٹ کی قیمت کتنی معلوم اس زمانے کے؟ 3-4 لاکھ روپے کے اونٹ ہے. 50 اونٹ کے کتنے ہزار ہوئے, کتنے لاکھ ہوئے. اللہ کے نبی بانٹ رہے, کسی کو 1 روپیہ, یہ اپنی طرح ایک درہم بھی نہیں رکھے, سب کچھ بانٹ دیتے تھے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اونچا پاجامہ والا, بانٹ رہے تھے. اب میں کہہ رہا ہوں اونچا پاجامہ والا, بخاری شریف میں, ابو داؤد شریف میں حدیث کی کتاب میں ہے. حدیث لکھنے والے نے پہلے اس کا چہرہ اور اس کی کپڑا, اس کی پاجامہ سب لکھا ہے. اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس شخص کا پاجامہ اتنا اونچا تھا, یہ حدیث میں بتایا, آدھی پنڈلی اتنا. آج کون پہنتا ہے؟ چھوٹے بھائی کا پاجامہ, بڑے بھائی کا کرتا. چھوٹے بھائی کا پاجامہ, بڑے بھائی کا کرتا. ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک آدمی 40 دن گیا, 40 دن جانے کے بعد کرتا پاجامہ پہننے کا شوق ہوا, ریڈی میڈ کرتا پاجامہ جماعت سے 40 دن کے بعد واپس آتے وقت خرید کر کے لایا تو گھر میں آ کے پہن کے دیکھا تو ذرا لمبی زیادہ تھی, ان کو تو چھوٹا پہننا ہے نا. تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ پنڈلی سے تھوڑا اونچا ہونا چاہیے. اور زیادہ اونچا پہننے کا کب سے شروع ہوا یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں. تو جماعت سے 40 دن کے بعد جب کرتا پاجامہ خرید کر کے لایا, گھر میں آ کر پہن کے دیکھا تو زیادہ بہت نیچا تھا. تو بیوی کو بولا کہ یہ پاجامہ بہت زیادہ نیچا ہے, تھوڑا 2 انچی کٹ کر کے, 4 انچی تھوڑا کٹ کر کے سلا دینا. بیوی نے کہا میں نہیں کرتی, تم صرف جماعت میں گھومتے رہتے ہو اور سارا کام میں کرنا, تم خود کر لو. جو بیوی کے پاس گھر میں کسی کی عزت نہیں ہوتی وہ در بدر بھٹکتے رہتا ہے. گھر میں کی 1 پیسے کی عزت نہیں ہوتی بے حیا لوگوں کی. تو جب بیوی کو کہا کہ پاجامہ تھوڑا چھوٹا کر کے سلا دو, بیوی نے کہا ہٹو یہاں سے, تم جماعت میں پھرتے رہو, سارا کام میں کروں, جاؤ, میں نہیں سلاتی. پھر ماں کے پاس گیا, ماں نے بھی دھتکار دیا. پھر بہن کے پاس گیا, بہن نے بھی دھتکار دیا. وہ بیچارہ کپڑا کہیں لٹکا کے باہر کہیں گھومنے کے لیے نکلا. تو بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ آخر جو بھی ہے, اچھا ہے برا ہے, جو بھی ہے اپنا شوہر تو ہے, چلو تھوڑا کام کر دیتا ہوں. بہت دن کے بعد اچانک 40 دن گھوم کے آیا, ایک کام کر کے دیتی ہوں. تو بیوی نے تھوڑا چھوٹا کر کے لٹکا دیا. پھر ماں کو خیال آیا, ماں نے سوچا کہ بیٹا ہے, آخر اپنا ہی لاڈلا پیارا بیٹا ہے. تو پھر ماں نے بھی اور تھوڑا چھوٹا کر دیا. پھر ماں نے پھر اور 4 انچ چھوٹا کر کے پھر لٹکا کے رکھ دیا. پھر بہن نے بھی اور تھوڑا چھوٹا کر دیا. تو پہلے تھا پاجامہ, اب ہو گیا چڈا. اور چڈا ہونے کے بعد وہ پہن کے, یہی سنت ہے. غلطی ہوا تو بھی ماننے کو تیار نہیں, چلو سلا دیے, چلو دوسرا خرید لو, اسی کو پہن کے گھومنے کی تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ جو پاجامہ پہننے کی, اس وقت جو اللہ کے نبی مال بانٹ رہے تھے, ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس کا نام یاد رکھ لو, اس کا نام تھا ہرکوز. کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا ہرکوز.
اور اس کا ٹائٹل تھا ذوالخویسرہ. عربی نام ہے, کٹھن نام ہے, تھوڑا یاد رکھ لینا, ایسی باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا ٹائٹل تھا ذوالخویسرہ. اس کا نام کیا تھا؟ ہرقوس. اور اس کے خاندان کا نام کیا تھا؟ بنو تمیم. آج جتنے بھی سعودی عرب والے یہ رومال اوڑے اوڑے ہیں نا, عورتوں کی طرح اوڑھنی اوڑھ کے سنیوں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, یہ سب بنو تمیم خاندان کے ہیں. ان کا خاندان کیا ہے؟ بنو تمیم. اس خاندان سے ہی سارا فتنہ پیدا ہوا, بنو تمیم. تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ لقب ذوالخویسرہ تمیمی. سبھی ایک بار بولے, کیونکہ دشمنوں کا نام بھی یاد رکھنا ہے. کیونکہ دیکھو فرعون سے ہمیں بچے ہوئے ہیں, فرعون کو ہم مانتے نہیں کیونکہ نام یاد ہے. نمرود کا نام یاد ہے, فرعون کا نام یاد ہے, ابو جہل کا نام یاد ہے, سب کو یاد ہے, اس لیے ان سے بچے ہوئے ہیں. یہ ذوالخویسرہ کی اولاد سے ہم بچے نہیں, بچ نہیں پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نام ہی یاد نہیں کرے ابھی تک. اس کا نام کیا تھا؟ ذوالخویسرہ تمیمی. وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, اس کا پاجامہ, پہلے سنو اس کا حلیہ. اس کا پاجامہ اتنا بڑا چڈا تھا اور اس کا پیشانی پہ سجدے کی نشانی تھی. کیا تھی؟ میں 29 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے پیشانی میں داغ ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ. اور ہمارے علماء کو بھی دیکھیے, نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ. ہمارے علماء کالے بھی ہو تو پھر بھی چہرے میں نور چمکتا ہے. اب ان کے چہرے میں کتنے بھی, جتنا عبادت کرتا ہے وہ لوگ, اتنا زیادہ اور چہرہ منحوس, رونق نہیں ہوتی. اس کے چہرے پہ سجدے کی نشانی تھی, پیشانی ابری ہوئی تھی, داڑھی بہت گھنی, سر منڈا ہوا, ٹکلا. پوری نشانیاں آج دیکھ لو, آپ اپنے دماغ میں فٹ کر لو, آج وہ کون سے فرقے میں پائے جا رہے ہیں. تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی کھڑا ہو کر کہنے لگا, اعدل یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. انصاف کرو بول کے کس کو کہا جاتا ہے؟ اے بچے غور سے, انصاف کرو. آپ سمجھو انصاف, اگر کوئی ناانصافی کر رہا ہوتا ہے تو میں کہوں گا انصاف کرو جی, انصاف سے کام کرو, اور پہلے سے انصاف کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی کہتا ہے کیا؟ اس کی سوچ میں ہے نبی ناانصافی کر رہے ہیں. کوئی ان پڑھ جاہل نہیں, کوئی بے نمازی نہیں, نماز اتنا پڑھتا تھا لیکن سوچ کیا ہے؟ حضور ناانصافی کر رہے ہیں. جو آدمی ایسا سوچے مسلمان ہو سکتا ہے, لیکن نمازی تو ہے. ہم لوگ سوچتے نہیں, پہچانتے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھتے ہیں, یہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. اب بولو اتنا نمازی, پیشانی پہ سجدے کی نشانی, لیکن سوچ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ حضور ناانصافی کر رہے ہیں. اس نے جب کہا یہ دل یا محمد, اے محمد انصاف کرو, اللہ کے رسول جلال میں آئے اور فرمایا قد خبتا و خسرتا, تیرے لیے تباہی ہو, بربادی ہو. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی. سنتے ہیں آپ نا, یہ بھی غلط بات ہے. نبی کی دعا بد ہوتی ہی نہیں. یہ کہہ سکتے نقصان کی دعا, بد بولے تو برا, برے دعا نہیں. نبی کی دعا بد ہوتے ہی نہیں, بد دعا نہیں ہوتے, کسی کی نقصان کی دعا. حضور نے اس کو کہہ رہے ہیں, حضور اس کو فرما رہے ہیں, حضور فرما رہے ہیں قد خبتا و خسرتا, تیرے لیے بربادی ہو, تیرے لیے تباہی ہو. میں عادل الا ما کن عادل, اگر میں انصاف نہ کروں دنیا میں کون ہے انصاف کرنے والا؟ میرے بعد اور کوئی نبی آنے والے ہیں کیا انصاف سکھانے کے لیے؟ اللہ نے ساری دنیا کے لیے مجھے انصاف سکھانے کے لیے بھیجا ہے, ساری دنیا کے لوگوں کو.
میں انصاف بن کر، میں رحمت للعالمین بن کر آیا۔ نبی معصوم ہے، چھوٹے گناہ سے بھی پاک ہیں، بڑے گناہ سے بھی پاک ہے، کبیرہ گناہ سے بھی پاک ہے، صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہے، نبوت سے پہلے بھی پاک ہے، نبوت کے بعد بھی پاک ہیں۔ ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کا خیال، اس کا خیال تھا کہ حضور ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ انصاف سے کام لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد خبتا و خسرتا، تو تباہی، تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو۔ اگر میں انصاف نہ کروں کون ہے انصاف کرنے والا؟ اتنا سننا تھا، صحابہ اکرام کو بھی جلال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے، یا رسول اللہ اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ ادھر حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائے، یا رسول اللہ میں اس کا گردن اڑا دیتا ہوں۔ ایک سے بڑھ کر ایک صحابی آگے بڑھ رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے، اللہ کے نبی سب کو روک دیا۔ فرمایا اللہ کے حکم نہیں ہے قتل کرنے کا، میں اس کو قتل نہیں کرنا، نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوا، یہ قتل ہوگا، یہ قتل ہوگا، لیکن ابھی اس کی نسل باقی ہے، اس کے نسل دنیا میں آنا ہے، اللہ کو منظور ہے تمہارے امتحان کے لیے اس کے نسل پیدا ہوگا، پھر یہ قتل ہوگا۔ اب یہ اس کے نسل اس کے پیٹھ میں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو قتل کرنے نہیں دیا۔ جب صحابہ ایک دوسرے کے آگے بڑھ کر قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے روک دیا، اس کو بھی ڈر گیا، وہ ڈر کے بھاگنے لگا، وہ ڈر کے بھاگنے لگا کہ کوئی مجھے قتل نہ کر دے، کیونکہ نبی روک رہے ہیں۔ نبی روکنے کے باوجود اگر کوئی کسی غصے باہر، آپے سے باہر آ جائے قتل کر دے، اس لیے وہ بھاگنے لگا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو اس کی پیٹھ کی طرف دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اولاد جو ہے باپ کے پیٹھ پہ ہوتا ہے، تو اس کی پیٹھ کی طرف دیکھ کر اس کی اولاد کا پتہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بتائیں اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوں گے؟ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی۔ اب بتاؤ، ہماری بات بولے تو آپ انکار کر سکتے ہو، یہ دنیا کے سارے سچوں سے زیادہ سچے، سارے اچھوں سے زیادہ اچھے، اور کوئی پیغام اللہ نے ایسا نہیں دیا کہ نبی نے چھپایا ہو۔ نبی امانت داری کے ساتھ سب چیزیں پہنچا دیا ہے، تو یہ بھی پہنچانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر، پیٹھ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی۔ اب جماعت جو اس کی نسل سے، تو باپ کا کیسا حلیہ ہے؟ اولاد کا ہوگا۔ باپ کا کیسا چہرہ ہے؟ اولاد کا ہوگا۔ باپ کی ہر عادت اولاد میں ہوگی۔ تو وہ جماعت جو پیدا ہوگا خوب نماز پڑھیں گے، خوب روزہ رکھیں گے، خوب نیکیاں کریں گے، لیکن کوئی بھی نیکی ان کے کام کا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ ایک بتایا بخاری شریف کی حدیث، ایک بتایا ابو داؤد شریف کی حدیث، یہ صرف ایک حدیث کی کتاب میں نہیں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نمازیں خوب پڑھیں گے، روزہ خوب رکھیں گے، عبادت خوب کریں گے، ان کے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کو ایمان نہیں ہوگا ان کا، اور انہیں مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں سے دوستی کریں گے۔ یہ نزد کے شیطان کے پیداوار جب صدام کے ساتھ بش کی لڑائی ہوئی، آپ خود سرچ کر لو، دنیا کی باتیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ صدام کے ساتھ بش کی لڑائی ہوئی تو یہ سعودی والا کس کا ساتھ دیا؟ امریکہ کا ساتھ دیا۔ آج بھی امریکہ کا 10,000 ملٹری سعودی میں ہے۔ صحابہ اکرام نے سارے کافروں کو بھگایا تھا، آج یہ سارے کافروں کو بسا رہے واپس۔ صحابہ کی بات یہ کہنے کے قابل ہے؟ تو یہ کافروں سے دوستی کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کے بعد بھی
ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو دعوت کر کے کھلائیں؟ آپ کو اگر کوئی ایک گالی دے دے زندگی بھر آپ اس سے دوستی نہیں کرتے. آپ کو اگر ایک آپ کے باپ کو ایک گالی دے دے, آپ کے باپ کو اگر کوئی ایک تماچا مار دے, زندگی بھر آپ اس کے پاس بیٹھو گے؟ ہاں, جب زندگی بھر آپ اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ نہیں بیٹھو گے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ النبی واولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی کا مرتبہ, نبی کا حق تمہارے جان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. اس کا ترجمہ سن لو, قرآن کی آیات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مومن ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ و رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے. مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر اگرچہ دشمن باپ ہی کیوں نہ ہو, بیٹا ہی کیوں نہ ہو, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اللہ کا دشمن اگر باپ ہو جائے تو باپ کو بھی چھوڑ دے, اللہ کا دشمن اگر بیٹا ہو جائے بیٹا کو چھوڑ دے, بھائی ہو جائے بھائی کو چھوڑ دے. اللہ کے دشمن کوئی بھی ہو اس سے دوستی تعلقات توڑ دے. مومن ایسا ہوگا. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, کوئی بھی رشتہ دار ہو, عشیرتہم رشتہ دار. تم نے جو سوال کیا اللہ ہر سوال کا جواب قرآن میں دیا ہے. کوئی مولانا نہیں دے رہا ہے جواب. یہ آپ سوال آپ نے کیا تھا, جواب قرآن میں ہے پہلے سے, میں صرف پڑھ کے بتا رہا ہوں. اللہ کے دشمن اگر تمہارا بھائی ہو, باپ ہو, رشتہ دار ہو, اللہ فرماتا ہے مومن ہو نہیں سکتا جب رشتہ رکھے گا. جو توڑے گا وہی رشتہ, وہی مومن ہوگا. جو رشتہ مومن اللہ والے سے رشتہ رکھے گا, غوث پاک سے رشتہ رکھے گا, غریب نواز سے رشتہ رکھے گا, وہ کبھی خدا کے دشمن سے رشتہ نہیں رکھ سکتا. خدا بھی راضی رہے, رحمان بھی راضی ہو, شیطان بھی راضی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک طرف ہونا پڑے گا. دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑنا پڑے گا. دو ناؤ پہ قدم رکھنے والا غرق ہو جائے گا. پھر جب ایسا ہوگا تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ بات ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم, جب اپنے سارے رشتہ داری کو ختم کر دیا اللہ کے لیے, پھر فرماتا أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. اللہ فرماتا ہے, اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان کے دل پر ایمان نقش کر دیا جائے گا. آج ایمان نقش ہو جائے گا, پتھر کی لکیر کی طرح ایمان نقش ہو جائے گا. کس کا نقش ہو جائے گا؟ جو سارے رشتہ اللہ کے لیے رکھے گا. رشتہ رکھے گا تو اللہ کے لیے, رشتہ توڑے گا تو بھی اللہ کے لیے توڑے گا. جب ایسا رشتہ توڑ دیا اللہ کے لیے تو اللہ کیا انعام دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے کہ کتب فی قلوبہم الایمان, میرا انعام ہے, تمہارا ایمان کوئی مٹا نہیں سکتا. اس لیے پہلے ہماری تعداد بہت کم تھی, لیکن پوری دنیا کے کافر ہمیں مٹا نہیں سکتا تھا, کیونکہ ہمارا رشتہ اللہ اور رسول کی طرف اتنا مضبوط تھا. انگریز نے یہی سوچا کہ ان کو اللہ رسول سے رشتہ توڑ دو اور باقی رشتہ داری میں الجھا کے رکھو, اور اللہ رسول سے جب ٹوٹ جائے گا ان کو کاٹو مارو, پوری دنیا سے ان کو مٹا سکتے ہو, پہلے یہ اللہ رسول سے دور کر دو. اسی لیے انگریز نے نبی کی محبت ہم سے چھینا. یہ انگریزی فرقہ والے نبی کی محبت ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم کو مٹایا جا سکے. جب ہم اللہ و رسول کی محبت رکھیں گے, اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا جائے گا. اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ, اور فرشتے آ کر مدد کریں گے. ہماری مدد کون کرے گا؟ آج ہم کیا سوچتے ہیں لوگ, ارے بہت ماحول خراب ہے, ہماری جان پر آئی ہے,
ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں، وہابی اور سنی ان کو کیا معلوم، وہ تو ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں، تو مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں، ان کو وہ نہیں مار سکتا۔ اگر تم مضبوط ہو جاؤ گے، اللہ کیا فرما رہا ہے، تم مضبوط ہو جاؤ، تم اپنے ایمان مضبوط کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، پہلے اپنے غداروں کو دور رکھو، سچا مومن بن جاؤ۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، مدد کون کریں گے؟ فرشتے کے ذریعے سے اللہ مدد کرائے گا۔ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے کہ نہیں؟ 5000 فرشتے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے رشتہ جوڑنے، اللہ والوں سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بد عقیدہ دشمنوں سے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، اور ہر فتنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام پر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو